اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سقراط پر۔ سقراط یونان کی مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا۔ ایتھنز میں پیدا ہوا۔ یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا۔ اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا، یعنی کہ بت بنانے والا، جس کو ہم سنگ تراش بھی کہتے ہیں۔ آبائی پیشہ کی رعایت سے سقراط نے بھی سنگ تراشی میں بہت ہی اچھا اور بہت ہی اونچا مقام حاصل کیا تھا، مگر آخر میں اس نے فلسفہ کی علم حاصل کرنے کا شوق بنایا اپنا، چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجہ کی صلاحیت موجود تھی۔ اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفہ کا اثر قبول کیا۔ اوائل عمر میں، یعنی کہ عمر کی ابتدا میں، یعنی کہ ابتدائی عمر میں، با اقتضائی آئین ملک، یعنی کہ ملک کی آئین کے مطابق اسے فوج میں داخل ہونا پڑا۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کارنامے نمایاں کیے۔ زنوفن اور السیبائیڈس سے لاکھوں شخصوں کی جان اس نے بچائی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ کافی زیادہ محبت تھی۔ زنوفن ایک فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا، یعنی کہ تصنیفات لکھتا تھا، یعنی کہ ایک کتابیں لکھتا تھا۔ اس کی تصنیفات خاص پایہ کی ہے۔ السیبائیڈس ایک امیر کا بیٹا تھا۔ ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت، سونے پہ سہاگا کا رتبہ رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو السیبائیڈس تھا، اس کا شکل و صورت بھی کافی اچھا تھا، یعنی کہ ایک خوبصورت انسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاق، اس کا کردار بھی بہت اچھا تھا۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کر دی۔ وضع کا مطلب ہے انداز، بناوٹ، ساخت۔ کانے کپڑے میں سادگی بر دی، فلسفیانہ تحریریں شائع کیے، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی، یعنی کہ تبلیغ، یعنی کہ اس وقت کی جو مذہب تھی اس کی تبلیغ بھی شروع کی۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اسی طرح جاری ہوا۔ مختلف باغوں اور دریا کے کناروں پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفہ کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا تھا۔ یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہا درجے کا خوش تقریر بھی۔ اس کی فلسفیانہ نکتہ سنجی آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ہوئی، یعنی کہ اس کے معاشرے میں جو لوگ رہتے تھے، حاسدین تھے، اس نے حسد شروع کی اور اس کے خلاف باتیں کرنے لگی کہ یہ تو یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یعنی کہ نوجوانوں کو غلط راہ پر لے کے جا رہا ہے۔ اس میں ایک شاعر نے اس کی ایک ہجو لکھی، جس کا منشا، یعنی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کی اخلاق خراب کر دیتا ہے اور لڑکوں کو یہ سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کرے، یعنی کہ منہ موڑے۔ عدالت نے اسی بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا۔ جب تحقیقات کی گئی تو نتیجہ اس کو صرف گردن زدنی ثابت کرتا تھا، یعنی کہ اس کو قتل کرنے کا کہا گیا۔ یہ حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اس کے احباب، یعنی کہ اس کے دوست اور رشتہ داروں نے بہت سے زیادہ ترکیبیں نکالے کہ اس کو آزاد کیا جائے، اس کو رہا کیا جائے۔ اس کا مثال ہم اس سے دے سکتے ہیں کہ خود جو داروغہ جیل تھا اس کے بھاگنے پر راضی ہو چکا تھا۔ سقراط کو جب اس وقت اس سے ارادے کی خبر دی گئی کہ اس نے بھاگنا ہے جیل سے، خود جو جیل کا داروغہ تھا اس نے اس کو اجازت دی تھی کہ اگر تم بھاگنا چاہتے ہو تو یو کین گو، تم بھاگ سکتے ہو، اور نہایت اخلاق کے ساتھ تم بھاگ سکتے ہو۔ تو اس نے فوراً اس ارادے کی اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے یہ بات کی کہ موت سے میں نہیں بھاگنا چاہتا۔ جیل میں اس کو پھر زہر کا پیالہ دے دیا گیا۔ اس نے بے تکلفی اپنی ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ سقراط کی خون ناحق سے اہل ایتھنز، یعنی کہ ایتھنز کے رہنے والوں کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائقی کی خمیازے کھینچنے پڑے۔ سقراط کے سوانح حمری، زنوفن اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی ہیں۔ افلاطون جو پلیٹو کے نام سے مشہور ہے،
ہسٹری میں، اس پر بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، جو کہ سقراط کے ایک شاگرد تھا۔ ان دونوں نے اس کی اقوال کی علیحدہ علیحدہ ترتیب دی ہے جو واقعی میں دیکھنے کے لائق ہے۔ سقراط، اب ہم بات کرتے ہیں سقراط کی ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ تو میرے دوستو، سقراط نے شادی بھی کی تھی، اس کی بیوی ہی بہت ہی بد مزاج تھی۔ سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ، اس کا سلوک بہت سخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی بد مزاجی سے فائدہ اٹھایا، اس کی کچی پکی سہ لینا شروع کیا، اور جس کی وجہ سے یہ انتہا درجہ کے برداشت کا عادی ہو گیا۔ 470 برس پیشتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہوا اور 399 برس قبل وفات پائی۔ اب اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 470 برس پہلے یہ پیدا ہوا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 399 برس پہلے یہ وفات پایا۔ تو اس کی کل عمر ہوئی 71 سال، 71 ایئرس۔ جیسے کہ اب آپ ایسے کرتے ہیں کہ 471 سے، یعنی کہ 470 سے 399 مائنس کرتے تو آپ کو اس کا مکمل ایج آ جائے گا۔ سقراط کے رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر ضائع کر دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کا کل پر چھوڑنا بہت زیادہ غلطی ہے۔ اور ویسے بھی ایک مقولہ مشہور ہے کہ غلطی کو غلطی کہنا بھی ایک غلطی ہے۔ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا غلطی، یہ غلطی نہیں، یہ غلطی ہے۔ اس لیے یہ مشہور ہے کہ غلطی کو غلطی کہنا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اس لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے۔ اکتساب علم کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کو قید نہیں ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کو عمر کی قید نہیں کہ کسی بھی عمر میں وہ چاہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ عمر کا ہر حصہ انسان کے معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس کی رائے میں کتب بینی ایک عیش ہے، یعنی کہ سقراط کی رائے میں اس کے مطابق جو کتب بینی ہے، کتابیں پڑھنا، کتابیں دیکھنا، یعنی کہ پڑھائی اس کی نزدیک ہی ایک عیش ہے جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے۔ وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے، وہ ایک جاہل انسان، ایک ان پڑھ انسان کو واجب الرحم سمجھتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ وہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بد تہذیب اور تاریک خیال کا آدمی ہو۔ مربی کا مطلب ہے پرورش کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سقراط کسی ایسی آدمی پر اس آدمی پر رحم آتا تھا جو جاہل تھا، جس کو کچھ پتہ نہیں تھا، دنیا سے بھی خبر، آخرت سے بھی خبر، علم اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، مگر وہ اس سے زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا تھا کہ کوئی ایسا انسان جس کی پرورش، جس کے والدین یا جس کی کوئی اور رشتہ دار ہو جو اس کی پرورش کر رہے ہو اور وہ بد تہذیب ہو، وہ ایک تاریک خیال ہو، تو اس کو سقراط اس شخص سے بھی زیادہ ہمدردی کے لائق سمجھتا تھا جو خود جاہل ہو۔ وہ کہتا ہے کہ عالی ضرب کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ کرے۔ عالی ضرب کا مطلب ہے بلند حوصلے والا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش ہے اس کی یہی تک محدود ہو کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے۔ غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے، وہ شریف نہیں سمجھتا۔ سقراط، جو لوگ غیبت کرتے ہیں نا، غیبت ویسے بھی اسلام میں حرام ہے غیبت۔ اس کا مثال ہم اس طرح سے تھے کہ لیٹ سپوز آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، تو اسلام میں تو ہر دوسرا مسلمان، ایک دوسرا مسلمان جو ہے نا، دو مسلمان آپس میں بائی ہیں، تو لیٹ سپوز آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو آپ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ مردہ ہوں لیٹ سپوز، اور آپ اس کی گوشت کھا رہے ہیں، مردہ گوشت، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ انتہائی خطرناک اور ذلیل اور ایک انتہا درجے کا نیچا ہوا پہلے، اس کو ہم نے چھوڑنا چاہیے غیبت کو۔ ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمی نہ کہا جائے۔ آخر میں وہ ہر شخص کو اپنی کانشنس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے،
اس نے زور دے کر یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، اس سے غرض نہیں دوسرے کیا سمجھتے ہیں۔ وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے۔ ایک مقام پر اس نے بہت چبھتی ہوئی بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں۔ کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے۔ شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو، مگر میں سمجھتا ہوں ان کے ارادہ ہی کا یہ نقص ہے۔ مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو، اور نہ کر گزرا ہو۔ لوگ کچھ ہی سمجھا کرے، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں ان کو داخلی جمادات سمجھتا ہوں۔ اس بات کا مقصد ہے کہ اکثر ہم لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سپوز ہم کوئی کام کرتے تو ہمارا جو عقل ہے، کانشنس ہے، ہمارا جو کچھ بھی ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام جو میں کروں گا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا، لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کام نہ کرنے کی؟ تو سقراط صاحب کہہ رہا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی شاید کوئی خارجی اثر وجہ ہو، مزاحمت ہو، مگر میں سمجھتا ہوں ان کے ارادہ ہی کا ہی نقص ہے۔ لیکن سقراط کہتا ہے کہ یہ اس انسان کے ارادہ کا ہی نقص ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی سقراط کی زندگی کی حالات جو کہ آپ نے دیکھ لے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔